ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں آپ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ جو عورت سب سے پہلے اسے خون آیا ہے، اب پہلی بار خون آیا تو وہ عادت کا تو نہیں نہ پتہ لگے گا، تو پھر اسے کیا کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو اور ان کے طرف دیکھ کے جو اپنا وہ کرے گی۔ اور یہ یہاں پہ بھی دو طرح کے مسئلے انہوں نے کہا کہ ان کی طرف آپ دیکھیں اور رجوع کریں، تو یہ آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا چکی ہوں، اور کل پھر میں سمجھوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ کل آپ لوگوں نے مجھے سمجھانا ہے، یہ میں پوچھوں گی تو آپ نے مجھے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر مبتدیہ کو 10 دن سے زیادہ دن تک خون آئے جبکہ چند دن آنے والے خون میں حیض کے علامات اور چند دن کے آنے والے خون میں استحاضہ کے علامات ہوں، تو جس خون میں حیض کے علامات ہوں اگر وہ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو سارے کا سارا حیض ہے، لیکن جس خون میں حیض کے علامات تھیں اس کے بعد 10 دن گزرنے سے پہلے دوبارہ خون آئے اور اس میں بھی حیض کے علامات ہوں، مثلاً 5 دن سیاہ خون اور 9 دن زرد خون اور پھر دوبارہ 5 دن سیاہ اور پھر آیا، تو اسے چاہیے کہ پہلے والے آنے والے خون کو حیض اور بعد میں آنے والے خون کو استحاضہ قرار دے، جیسا کہ مستربہ کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسے خون آیا پہلے، وہ 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم تھا، پھر کیا کیا اس نے، سارے کے سارے کو حیض قرار دے گی۔ پھر دوسرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے خون آیا جو بھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی 10 دن پورے گزرے بھی نہیں تھے اسے پھر سے خون آ گیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے کو وہ حیض قرار دے گی اور جو باقی آیا ہوگا اسے استحاضہ قرار دے گی، سمپل۔ پھر کہہ رہے ہیں اگلے مسئلے میں 488 مسئلہ نمبر، اگر مبتدیہ کو 10 سے زیادہ دنوں تک خون آئے جو چند دن حیض کے علامات کے ساتھ اور چند دن استحاضہ کے علامات کے ساتھ ہوں، لیکن جس خون میں حیض کے علامات ہوں وہ 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ ہو، تو ضروری ہے کہ مسئلہ نمبر 479 کی ابتدا میں بتائے گئے طریقے پر عمل کریں۔ اب 479 کیا طریقہ ہے یہ آپ نے مجھے خود بتانا ہے کیونکہ میں بتا چکی ہوں۔ یہ سارے آپ لوگوں نے نکال کے لے کے آنے ہیں اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ آگے ناسیہ رہ گیا، یہ پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے پورا، پڑھ لیں آپ، چلے ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کا آج کا درس اتنا ہی ٹھیک ہے، اگلا جو ہوگا پھر وہ میں اگلے کے ساتھ پڑھا دوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ٹائم سے کلاس پہ آیا کریں اور ٹائم سے مجھے سارے سنایا کریں، بہت سی خنان جو ہوتی ہیں وہ آتی بھی نہیں ہیں، سناتی بھی نہیں ہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہیں اور ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو سوالات پوچھنے ہوتے ہیں پہلے سے لکھ کر لے کر آئیں، آتے سال مجھے سینڈ کیا کریں کہ ہمیں یہ سوال ہے، آپ ہمیں یہ جواب پہلے دے دیں، پھر ہم آپ کے سوالوں کا بھی جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب ٹائم سے آیا کریں اور ٹائم سے کلاس لیا کریں۔ اللہ حافظ۔